سیکٹری انفارمیشن رؤوف حسن صاحب، ہمارے پنجاب کے اپوزیشن لیڈر بچر صاحب، اور اس کے علاوہ شیخ وقاص صاحب اور خالد خورشید صاحب موجود تھے۔ خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی کمر مشانی تانے کیس میں گرفتاری پہ شدید افسوس کا اظہار کیا، اور اس سے بڑھ کے افسوس کا اظہار یہ کیا کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کی جو آرگنائزیشنز ہیں، جو تنظیمیں ہیں، وہ کیوں خاموش ہیں۔ خان صاحب نے میرے سعودی عرب کے حوالے سے دیے گئے بیان پہ میری سرزنش کی، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بیان جو تھا یہ انتہائی بے موقع دیا گیا، جو نہیں دینا چاہیے تھا، اور اس حوالے سے مجھے نصیحت کی۔ خان صاحب کے سامنے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا میٹر آیا، اور خان صاحب کو جب آگاہ کیا کہ ان کو جو بتایا گیا تھا کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے میرے نامینیشن کے حوالے سے کوئی اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، جب میں نے یہ بتایا کہ یہ بات غلط پہنچائی گئی ہے، تو اس پر میں نے حوالہ دیا کہ کل اسپیکر صاحب نے اس کی تردید کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہوا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہماری بڑی توقعات ہے آپ سے کہ جس سے آپ نمبردازماں ہوں گے بحیثیت چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، تو لہٰذا یہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا شوشہ میڈیا میں چل رہا تھا، اس کو اب ختمی تصور کیا جانا چاہیے، اس پہ مزید کوئی تنازع نہیں۔ تمام پارٹی کی قیادت موجود تھی جب خان صاحب سے یہ بات چیت ہوئی۔ خان صاحب نے احتجاج کے حوالے سے، پارٹی کے امور کے حوالے سے عمر ایوب خان کو جو انسٹرکشن دی وہ عمر ایوب خان خود بیان کریں گے۔ خان صاحب نے اپنی زوجہ بشرا بی بی، اپنی بہنوں، ایک ایک کا ذکر کیا، ان کے اولادوں کے خلاف، کہ یہ سب کے خلاف کیسز اس لیے ہیں کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں اور خواتین ہیں، ان کی 3 بہنیں، ان کی بیگم اور بیگم کے بھائی، یہ سب جو ہیں۔ تو خان صاحب اس حوالے سے بڑے متفکر تھے کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ کیوں اس پہ آواز نہیں اٹھاتی ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں ہمارے کیسز کے نہ لگنے کے حوالے سے بھی انتہائی افسوس کا اظہار کیا، اور ہدایت کی کہ کیسز لگانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی جانی چاہیے۔ تو یہ گزارشات تھی، بقایا کچھ باتیں ہیں جو مجھ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، وہ عمر ایوب خان صاحب بیان کریں گے۔ مروت صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی مخالف جماعتیں ہیں ان کی آپ کے بارے میں رائے تو ظاہر ہے سب کو پتہ ہی ہو، لیکن یہ تاثر بہت زیادہ ابھر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے لیے نہ خان صاحب کی رہائی مسئلہ ہے، نہ پی ٹی آئی مسئلہ ہے، مسئلہ شیر افضل مروت ہے کہ ان کو اگر کسی بڑے عہدے پر فائز کیا جائے تو یہ ان کے لیے مسئلہ۔ یہ کون لوگ ہیں، کیوں یہ چاہتے ہیں آپ کی؟ بہرحال یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ ہر ایک دیکھیں، ہر ایک میں نے جو اپوزیشن میں اس کا حق بنتا ہے کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی بھی خواہش رکھیں یا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ کی، تو یہ کسی کی خواہش پہ کوئی قطعہ نہیں لگائی جا سکتی ہے، اور یہ کینچاتانی تقریباً ہر سیاسی پارٹی میں ہوتی ہے۔ صاحب یہ مسئلہ اب سارٹ آؤٹ ہو گیا یا ابھی چلے گا؟ نہیں، ابھی تو سارٹ آؤٹ ہو گیا، آج جو ہے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن متوقع ہیں۔ اس بات کی کوئی تحقیق ہوئی کہ جو کل سردار لطیف کوسہ نے نام لیا تھا حامد رضا صاحب کو، کوئی اس پہ بات ہوئی؟ نہیں، سردار لطیف کوسہ صاحب نے حامد خان صاحب کا نام لیا تھا۔ حامد خان صاحب تو سینیٹر ہے، وہ تو بن ہی نہیں سکتے، یہ تو نیشنل اسمبلی کی کمیٹی ہیں۔ وہ بیسیکلی لطیف کوسہ صاحب نے نہیں لیا تھا، جس صحافی نے سوال کیا تھا انہوں نے یہ نام بتایا تھا کہ ان کو یہ پروپوز کیا گیا، تو سردار صاحب نے مجھے خود بتایا کہ جی وہ تو صحافی نے نام بتایا، تو میں نے کہا جی یہ بات ہے۔ بہرحال سردار صاحب کو یہ وضاحت بھی ہوئی کہ وہ تو سینیٹر ہیں، یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے اس کا چیئرمین نیشنل اسمبلی سے ہوتا ہے۔ گورنمنٹ آپ کو بنانا نہیں چاہ رہی، آخر وجہ کیا ہے نہ بنانے کی؟ کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے، پارٹی میں خواہش ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن آج وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کی کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنانا چاہ رہے؟ نہیں، گورنمنٹ نے تو کل ہینڈ آؤٹ جاری کر دیا، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اسپیکر صاحب نے اس کی وضاحت جاری کی ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو آپ کی پارٹی کے جو
پلیٹ کو کی سمجھی ہے یا صوبائی اسمبلی کی ہے، وہ وہاں کی جو قیادت ہے گنڈا پور سے شدید ناراضگی کا ان کا تحفظات ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر جو ہے پشاور کے PTA میں ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں، کسی فارورڈ بلاک کی خبریں نہیں ہیں، اور نہ گنڈپور صاحب کے حوالے سے ہمیں علم ہے کہ کسی کے تحفظات ہیں. آج تک کوئی بیان نہیں آیا ہے. یہ ساری خبریں جو ہیں یہ مفروضوں کی بنیاد پہ ہیں، اور انہی کو جواز بنا کے PTI میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا، یہ ایک بات عام ہے کہ آپ کے جتنے بھی لوگ خان صاحب سے ملنے آتے ہیں اڈیالہ جیل میں، وہ خان صاحب کو الگ الگ بریف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی پڑی ہے. ہر ایک اپنی عقل کے مطابق، اپنی نیت کے مطابق، اپنے سمجھ کے مطابق بات کرتا ہے. لیکن یہ کہ اب تو ساری چیزیں سٹریم لائن ہیں. پارٹی کی ایشوز پہ کس نے بات کرنی ہے، انڈیویجول یا لیگل ایشوز پہ کس نے بات کرنی ہے، وہ اب چیزیں ابھی بھی ہم سارے اکٹھے بیٹھے تھے، اکٹھے میٹنگ ہوئی اور اکٹھے ہی ہم اٹھائے. اچھا، کل سے PTI احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. بانی PTI نے بھی کہا کہ ہم کل سے شروع کریں. یہ بتائیں کہ خان صاحب کیا ٹکراؤ کی سیاست پہ یقین خان رکھتے ہیں صاحب یا نے ببانگ دہل کہا کہ کوئی ڈیل نہیں، کوئی مفاہمت نہیں. بہت ہی واضح واشگاف پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نہ کہ صرف کوئی مفاہمت، کسی قسم کی مفاہمت کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے جب تک ہمارے پولیٹیکل پریزنرز اندر ہیں، جب تک جو ہے یہ جو شب خون مارا گیا پہلے 8 فروری کو اور پھر 21 اپریل کو. اور خان صاحب نے مولانا رومی صاحب کی ایک مثال دی. انہوں نے کہا کہ یہ پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پر دیے ہوتے پرواز کے لیے، تو قوم کو بتا دیں کہ غلامی یہ سوچتے ہیں کہ چونٹیوں کی طرح زمین پہ رہیں گے، تو لہذا قوم کو ضرورت ہے کہ اپنی پرواز کے لیے اڑان بھرے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ.